فوجی دنیا میں رتبے جو ہیں وہ صرف نام نہیں ہوتے، بلکہ ہر ایک کا اپنا ایک خاص مقام، وقار اور طاقت کا پہلو ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ فوج کی سیڑھیاں چڑھتے جاتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں اور اختیار جو ہے وہ وسعت پاتا ہے۔ لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ان تمام رینکس میں سے ایک ایسا رتبہ بھی ہے جو اپنی اہمیت، اثر اور اعزاز میں سب سے منفرد ہوتا ہے؟ یہ وہ عہدہ ہے جسے سن کے ہر فوجی دل میں خاص احترام اور جذبہ جگاتا ہے۔ فیلڈ مارشل، ایک ایسا لقب جو تاریخ میں بہادری، حکمت عملی اور قوم کی خدمت کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ آج ہم اس رتبے کی دنیا میں قدم رکھیں گے اور جانیں گے کہ پاکستان کی فوجی کمانڈ میں فیلڈ مارشل کا کیا مقام ہے، اس کے اختیارات کیا ہوتے ہیں، وہ ریٹائرڈ کب ہوتا ہے اور یہ کیسے عام جنرل سے بالا تر ہے۔ یہ کہانی ہے فوج کے اس بلند مقام کی جہاں طاقت اور عزت کا سنگم ہوتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر رشید آفیشل۔ ناظرین، پاکستان کی فوجی تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہوا جب جنرل عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر ترقی دی گئی ہے، جو کہ اپنی نوعیت کا ایک انتہائی منفرد اور اعزازی رتبہ ہے۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ وزیر اعظم نے صدر پاکستان سے ملاقات کر کے انہیں اعتماد میں لے کے اس کو حتمی شکل دی، کیونکہ فیلڈ مارشل کا عہدہ نہ صرف فوجی بلکہ آئینی اعتبار سے بھی صدر کی منظوری کا متقاضی ہوتا ہے، اور اس اہم اعلان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنرل عاصم منیر کی عسکری صلاحیتوں اور قومی دفاع میں خدمات کو اعلیٰ سطح کے اوپر تسلیم کیا گیا۔ دوسری طرف ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ ایئر مارشل ظہیر بابر سندھو کی بھی اپنی جو مدت ملازمت ہے وہ پوری ہونے والی تھی، لیکن انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی خدمات جو ہیں وہ جاری رکھیں۔ یہ حکومت کی طرف سے انہیں اجازت ہے، جو ان کی مہارت اور تجربے کی قدر و منزلت کو ظاہر کرتا ہے، اور اس طرح پاکستان کی دفاعی قیادت میں استحکام اور تجربہ برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ فوجی رتبوں کی تاریخ میں اہم تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ ملک کی مسلح افواج کی موجودہ اور مستقبل کی مضبوطی کی علامت بھی ہیں۔ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں آپ کے ہمسایہ ملک کو ایک بہت بڑا جو ہے وہ موضوع بحث بھی ملا ہے۔ پاکستان آرمی میں افسران کے رینکس جو ہیں وہ مختلف سطحوں پہ ہوتے ہیں، جو ذمہ داریاں اختیارات کے اعتبار سے ترتیب دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر بڑا رینک دیکھا جائے، جو مانا جائے، تو وہ بریگیڈیئر کا ہوتا ہے، جو ایک بریگیڈ کی کمانڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد میجر جنرل آتا ہے، جو ایک ڈویژن کی کمانڈ سنبھالتے ہیں، ان کی ذمہ داری زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل کا رتبہ آتا ہے، جو کور کی کمانڈ سنبھالتے ہیں اور فوج کے اہم حصوں کی نگرانی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو سب سے اعلیٰ فعال رینک ہے وہ جنرل کا ہوتا ہے، جو آرمی چیف کا عہدہ رکھتا ہے، 4 اسٹار جنرل، اور پوری آرمی کی وہ سربراہی کرتے ہیں۔ یہ جنرل فوج کے سب سے بڑے کمانڈر ہوتے ہیں اور ملک کی سلامتی اور دفاع کی پالیسیز میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ اب فیلڈ مارشل کیا ہے؟ فیلڈ مارشل اس تمام سلسلے کا سب سے بلند اور منفرد رتبہ ہے، جو عام طور پہ جنرل کے بعد دیا جاتا ہے، لیکن یہ عہدہ جو ہے یہ معمول کے نظام سے بالا تر اور اعزازی نوعیت کا ہوتا ہے۔ فیلڈ مارشل کو فوجی تاریخ میں ایک ایسا رتبہ سمجھا جاتا ہے جو اپنی فوجی خدمات اور قومی دفاع میں نمایاں کردار کے بنا پہ اسے وہ رتبہ دیا جائے، اور یہ رتبہ پاکستان میں بہت نایاب ہے۔ پاکستان میں صرف ایک جنرل کے پاس یہ رتبہ رہا ہے اور وہ تھے ایوب خان۔ فیلڈ مارشل نہ صرف فوج کی اعلیٰ ترین کمانڈ کا حصہ ہوتا ہے، بلکہ اس کے فیصلے اور احکامات جو ہیں وہ فوج کی تمام شاخوں کے اوپر لازم و نافذ ہوتے ہیں، اور اس کی مدت ملازمت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یعنی یہ رتبہ ایک اعزازی زندگی بھر خدمات انجام دینے کا منصب بھی سمجھا جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جنرل کی سطح پہ کئی درجات ہوتے ہیں، بریگیڈیئر، میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل اور جنرل، لیکن فیلڈ مارشل ان تمام درجات سے بالا تر اور منفرد رتبہ ہے، جو فوجی طاقت اور حکمت عملی کا سب سے اعلیٰ مظہر۔ فیلڈ مارشل جو ہے ایک ایسا عہدہ ہے جسے فوجی دنیا میں عزت اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ کوئی عام رینک نہیں ہے۔ جنرل اس معاملے میں عام رینک آپ تصور کر لیں، کیونکہ تمام ممالک میں جنرلز ہوتا ہے۔ فیلڈ مارشل تمام ممالک میں نہیں ہوتے۔ یہ اعلیٰ ترین فوجی مرتبہ ہے جو محض چند خاص افراد کو ان کی شاندار خدمات، نمایاں قیادت کے اعتراف میں دیا جاتا ہے، اور پاکستان کی فوجی تاریخ میں یہ رتبہ ایک خاص مقام اس لیے بھی رکھتا ہے کیونکہ یہ وہ مقام ہے جو جنگ کے حالات، قومی سلامتی کے سب سے مشکل دور یا فوج کی تاریخ میں سنہری باب رقم کرنے والوں کو ہی دیا جاتا ہے۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ اس وقت ملتا ہے جب کوئی فوجی آفیسر جو ہے اپنے دور میں ملکی دفاع کے لیے ناقابل یقین قربانیاں دے، یا اس نے فوج کی قیادت میں ایسے کارنامے انجام دیے ہوں جو تاریخ میں امر ہو جائیں،
اور یہ رینک عموماً اس جنرل کو دیا جاتا ہے جو کئی سالوں تک فوج کی ترقی، جدیدیت اور قوم کی حفاظت میں نمایاں کردار ادا کرے، یا پھر جنگ کا ماحول ہو اور جنگ کے ماحول سے اس طرح ملک کو نکالے کہ ملک جو ہے وہ شاید اتنی کیپیسٹی بھی نہ رکھتا ہو، لیکن اسے حکومت یا صدر پاکستان کی منظوری سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ تاریخ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ فیلڈ مارشل کی تعیناتی فوجی اور سیاسی حالات کا مجموعہ بھی ہوتی ہے، جس میں ملک کی ضرورت اور فوجی حکمت عملی کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ فوجی قوانین کے تحت فیلڈ مارشل کی مدت ملازمت عام فوجی افسران سے مختلف ہوتی ہے۔ جہاں عام افسران کی عمر یا سروس کی حد مقرر ہے، وہیں فیلڈ مارشل کو عمومی ریٹائرمنٹ کی قید سے مستثنیٰ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیلڈ مارشل اپنی زندگی کے آخری دنوں تک فوج کی خدمات انجام دے سکتا ہے جب تک حکومت خود اسے ریٹائر نہ کرے۔ یہ اختیار حکومت اور صدر پاکستان کے پاس ہے کہ وہ کب اور کیسے اس عہدے کو ختم یا معطل کر دیں۔ اس رتبے کے ساتھ خاص مراد بھی دی جاتی ہیں، جیسے زندگی بھر پینشن، رہائش اور فوجی پروٹوکول میں اعلیٰ مقام۔ یہ عہدہ نہ صرف ایک اعلیٰ فوجی رینک ہے بلکہ اس کے ساتھ بہت وسیع اختیارات اور اثر و رسوخ بھی ہیں۔ سیریمونیل تو ہے، لیکن فیلڈ مارشل کے پاس جب تک وہ آرمی چیف بھی ہیں، ان کے پاس فوج کی تمام شاخوں پہ حکومتی سطح پہ فیصلہ کرنے کا اختیار مل جاتا ہے۔ وہ جنگی حکمت عملی، دفاعی منصوبہ بندی اور قومی سلامتی کے مسائل پہ سب سے اہم کردار ادا کرتا ہے وہ شخص، اور اس کا حکم تمام افسران، چاہے وہ جنرل ہوں یا کیپٹنز ہوں، ان پہ لازم و نافذ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فیلڈ مارشل حکومت اور فوج کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے، تمام افواج کے درمیان، جہاں وہ فوج کی ترجیحات کو حکومتی ایوانوں تک پہنچاتا ہے اور ملکی سلامتی کے حساس معاملات پہ مشاورت فراہم کرتا ہے۔ اس عہدے کی طاقت اور وقار ایسا ہوتا ہے کہ فوجی قیادت میں اس کا فیصلہ آخری اور غیر متنازع سمجھا جاتا ہے۔ یعنی ویسے اگر دیکھیں تو جو سالار ہیں وہ آپ کو فضائیہ میں بھی ملیں گے، نیوی میں بھی ملیں گے، فوج میں بھی ملیں گے، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی ملیں گے۔ یہ اس سے اوپر کا رتبہ، یہ تاریخ میں بہت کم افراد کو ملتا ہے۔ اس سے آپ اس کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ لگا لیں۔ یہ عہدہ پاکستان کے لیے ایک علامت ہے کہ کوئی فوجی اپنی پوری زندگی ملک کی حفاظت، فوج کی مضبوطی اور قوم کی خدمت میں گزار دے۔ اس سے پہلے اگر دیکھا جائے، دنیا کے کئی طاقتور ممالک جو ہیں ان کی فوجوں میں یہ رینک صرف جنگ کے ہیروز کو دیا جاتا رہا۔ تو یہاں سے آپ نے اندازہ لگانا ہے، جیسے برطانیہ، بھارت اور دیگر ممالک میں فیلڈ مارشل کا عہدہ دنیا بھر کی فوجوں میں ایک ایسا اعزاز ہے جو صرف ان جرت مند کمانڈرز کو دیا گیا جنہوں نے نہ صرف میدان جنگ میں اپنی بہادری اور حکمت عملی سے تاریخ رقم کی، بلکہ جن کے فیصلے سیاسی اور عسکری دونوں محاذوں پہ گہرے اثرات چھوڑ چکے ہیں۔ اور یہ رتبہ یورپ کی قدیم فوجی روایات سے جنم لیتا ہے، جہاں برطانیہ، جرمنی اور فرانس جیسے طاقتور ممالک نے جنگ کی پیچیدگیوں کو سمجھے بغیر اسے محض ایک اعزازی لقب نہیں بلکہ ایک قانونی حیثیت دی تھی۔ وہاں فیلڈ مارشل وہ بلند پایہ شخصیت ہوتا تھا جس کے ہاتھ میں فوج کی مکمل کمان ہوتی تھی۔ اس کی حکمرانی نہ صرف محاذ پہ بلکہ اندرون ملک بھی گونجتی تھی، اور پاکستان کی فوجی تاریخ میں یہ عہدہ اپنی مثال آپ رہا ہے۔ پہلی بار 1959 میں یہ فیلڈ مارشل ایوب خان کو عطا کیا گیا تھا، جو ایک فوجی کمانڈر بھی تھے اور ملک کے طاقتور صدر بھی اس کے بعد وہ بنے، اور اسی عہدے کو لیے ہوئے ہی وہ ملک کے صدر بنے تھے۔ جیسے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جب مشرف صدر بنے تو انہیں کہا گیا یا تو آپ آرمی چیف کا عہدہ رکھیں یا صدر کا، تو انہوں نے ایک وقت میں ریٹائرمنٹ لے کے آرمی چیف کا عہدہ رکھا تھا، لیکن فیلڈ مارشل کو یہ نہیں کہا جا سکتا، تو جو عام جنرلز کی پہنچ سے بالا تر ہے۔ یہ عہدہ ایک ایسا سنگ میل ہے جو صرف انہی افراد کے پاس ہے جنہوں نے ملک کی سلامتی، استحکام کے لیے اپنی جان فشانی سے تاریخ کے صفحات کو سنہری الفاظ میں رقم کیا ہو۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کوئی پچھلا تسلسل نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ رتبہ ملا ہے۔ یہ موجودہ حالات کے اندر بھارت کے ساتھ ہونے والی جو جنگ ہے، اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا ہم حجم میں کم ہے، تعداد میں کم ہے، قوت میں کم ہے، کیپیسٹی میں کم ہے، اس کا جو مقابلہ کیا گیا ہے، تو یہ سراسر اسی بنیاد کے اوپر کیا گیا ہے۔ پاکستان کے فوجی قوانین میں عام جنرل یا افسران کے لیے واضح اور مخصوص دفعات تو ہیں، مگر فیلڈ مارشل کے حوالے سے ایسا کوئی جامع قانونی فریم ورک موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ عہدہ اپنی نوعیت میں غیر معمولی اور منفرد ہے۔ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کی روشنی میں خاص طور پہ سیکشن 14 جو 1 ہے اور اس کی ذیلی شق جو 1 ہے، اس کے تحت صدر پاکستان کو یہ قانونی اختیار ہے کہ وہ فوج کے افسران کے عہدے اور رتبے مقرر کریں، جس میں اعلیٰ ترین فوجی رینک یعنی
फील्ड मार्शल भी शामिल है। चूंकि सदर पाकिस्तान अफवाज के सुप्रीम कमांडर होते हैं, इसलिए उनके फैसले और मंजूरी ही ये तय करती है कि कब और किसको ये बुलंद पाया रुतबा दिया जाए। इसके साथ फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत और तकर्री भी सदर के हुक्म के ताबे होती है और इस रुतबे पर आम रिटायरमेंट के कवानीन लागू नहीं होते। यानी ये ओहदा उम्र भर जारी रह सकता है जब तक हुकूमत या सदर इसे ख़त्म न कर दें। नए आर्मी चीफ आते रहेंगे, लेकिन आसिम मुनीर जो हैं वो फील्ड मार्शल ही रहेंगे। इस ओहदे के हामिल के तमाम अहकामात और फैसले ना सिर्फ फ़ौज के तमाम शोबों में लाजिम नाफिज होते हैं, बल्कि पाकिस्तान आर्मी रूल्स के तहत सुप्रीम कमांडर के इख्तियारात की छतरी तले आते हैं, जो फील्ड मार्शल को ना सिर्फ एक आला अस्करी हुक्मरान बल्कि एक कानूनी और इंतजामी कुव्वत भी बनाता है। इस तरह फील्ड मार्शल की कानूनी हैसियत पाकिस्तान की फ़ौजी और आइनी साख्त में एक मुनफरिद और अहम मकाम रखती है, जो इस ओहदे की शान और ज़िम्मेदारी को मज़ीद उजागर करती है। अब बहुत सारे लोग बहुत सारे मामलात के ऊपर डिस्कस करना शुरू कर देंगे, इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से। आप इस वक्त बैनुल अक़वामी मंजरनामा देखें, जो मर्ज़ी कह लें, सियासी इख्तलाफात निकाल लें, नज़रियाती इख्तलाफात निकाल लें, बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर आपको पाकिस्तान की हैयत और पाकिस्तान की मजबूती मुख्तलिफ पैराए के अंदर देखने को मिलेगी, मुख्तलिफ नज़रों से आपको देखा जा रहा है। तो वो जो है उसी को सराहते हुए, और आपके हमसाया मुल्क में जहाँ पे जारहियत के अज़ाइम बुलंद हो रहे हैं, जहाँ पे इसराइल के साथ टाई जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा मजबूत की जा रही है, जहाँ पे नई चीज़ें जो हैं उसे ख़रीदने की बातें हो रही हैं, नया जंगी सामान ख़रीदने की बातें हो रही हैं, वहीं पे आप ये देखिए भारतीय चैनल्स लगाइए, उनके लिए इस वक्त हॉट इशू क्या है और वो इसके ऊपर कितने खौफज़दा। अंदरूनी मामलात को छोड़िए, बैरूनी सतह पे आपका दुश्मन क्या सोच रहा है ये देखें। फील्ड मार्शल का हुक्म फ़ौजी अफसरान से लेकर दिफाई इदारों और तरबियती मराकज़ तक हर जगह नाफिज़ुल अमल होता है। तारीख़ी तौर पे देखा जाए तो फ़ौजी हीरोज़ के पास ये रहा, और इस वक्त पाकिस्तान ने अपना एक और फ़ौजी हीरो जो है उसको पहचाना है, और फ़ौजी हीरो को पहचान के उसे ये रुतबा अता किया। ये तारीख़ के अंदर महारत, बहादुरी और दूरअंदेशी से कौमों की तकदीर बदलने वालों को मिला करता था। यानी बरतानिया में अगर आप देखें, मार्शल फ़िलिप जो थे जंग अज़ीम दोम में फ़ैसला कुन किरदार अदा करने वाले, रूस के मार्शल याकॉफ जो थे, जो जिन्होंने दूसरी आलमी जंग में रेड आर्मी की क़यादत की थी। भारत में मार्शल कर्नल जे एनर जो थे, उन्होंने अपनी अस्करी शुजात के जौहर दिखाए थे, तो उनको मिला था। पाकिस्तान में अयूब खान साहब को मिला था, जिन्होंने फ़ौजी मैदान में अपनी हिकमत अमली से मुल्क की हिफाजत की। और इसी तरीके से फील्ड मार्शल का रुतबा जो है ये ना सिर्फ फ़ौजी कुव्वत की अलामत समझा जाता है, बल्कि एक ऐसा मनसब है जो मुल्क की तकदीर और सलामती के फैसलों में बुनियादी किरदार अदा करता है। यहाँ की बातें छोड़िए, जितने मुँह उतनी बात। ये देखिए कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इसको किस नज़र से लिया जा रहा है और रुतबे में किस हद तक बुलंद पाया तब्दीली आप देख रहे हैं। देखिए और देखते जाइए, फिर तजिया कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।